ایج کی ہم بات کریں 10 پوائنٹ ہوگا میرا، وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فونز، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ یاد رکھیے کام کرنا ہے. تو یہ بہت سوچ وچار کر کے ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں. بلکہ میں تو کئی پیرنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس دور میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا ہی پڑے گا، کتنے لوگوں کے بچے جو سوشل میڈیا سے آج دور ہیں. آج آپ دیکھیے ماں باپ کی محبت بچوں کے پاس نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں رہی بتائیے. دیکھیے ایک والد گھر میں داخل ہوا تو بچہ آج کیا مانگتا ہے والد سے؟ جیب میں ہاتھ ڈال کے سیدھا ہینڈ سیٹ نکالیں گے. اگر والد نے ایک دن کہا آج ہینڈ سیٹ میں نے ریپیئر کو ڈالا تو بولتا ابا آج گھر پہ کیا ہے. آپ بھی باہر رہتے تو سکون ہی رہتا تھا. آج ہینڈ سیٹ نہیں تو آپ کیوں آئے گھر پہ؟ آپ کے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں سمجھ رہے آپ بات کو؟ آپ سمجھیے اس چیز کو. یہ ایج جس طرف جا رہا ہے، سوشل میڈیا نے جو تبدیلی لائی اور اس پہ اگر کنٹرول آپ نے نہیں رکھا. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے میری، بچے جو ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے بنیاد پہ کام نہیں کرتے. بچے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیسس پہ کام کرتے ہیں. یہ رول ہے ان کا. مطلب آپ کی نصیحتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا ایک والد بول رہا بیٹے انٹرنیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں، اور آپ دن بھر اس پہ لگے ہوئے، تو وہ آپ کی اس نصیحت کو کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے اس کو. تو کم از کم یہ پلان بنائیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو آپ استعمال مت کیجیے. اور اگر آپ کے بچے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اب زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے، آپ کہاں کہاں کس کس سے بچائیں گے. ایڈکٹ ہو چکے ہمارے بچے، ہو رہے ہی نہیں ہو رہے. اسکول سے ڈراپ آؤٹس، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. اس کے بعد جب تک وہ چیز دیکھیں گے نہیں وہ سکون میں نہیں رہتے، نہ آپ کو سکون و چین سے رہتے، کھانا نہیں کھاتے. بہت سارے بچے ایسے جن کے مائیں یا ان کے والد جب تک اسمارٹ فون چالو نہیں کرے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے نہیں. اسمارٹ فون ہاتھ میں دے تو آپ کھلاتے ہیں. آپ کو دوا پلانا ہے، کیسا پلا رہے ہیں آج کل آپ؟ اس زمانے میں تو لوگ بولتے ہیں ٹافی دیں گے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چلو یہ ویڈیو لگاتی ہے آپ پی لو، کتنی بھی کڑوی دوا پلا دے رہے. بٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہ انٹاکسیکیٹ، مطلب وہ جو ہے ایڈکٹ ہو چکا ہے، اس کو ایک نشہ آتا ہے. کس لیول پر آپ نے اپنی نسلوں کو لے گئے. اب اس لیول پہ لے جانے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں یہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر فرمانبردار رہیں گے؟ یہ بچے جو ہے دیندار رہیں گے کیسے؟ چونکہ میجر جو میڈیا کے اندر چیزیں جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھاتی، اور بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں مواد. بتائیے بچوں کے لیے کوئی ایسی سیریز جو لوگوں نے بنائی ہو جس سے ہماری نسلوں کو سکھایا جائے، کوئی کارٹون سیریز جو مسلمانوں نے بنائی ہو تاکہ ہمارے بچے وہ سیریز کو دیکھیں، کوئی ایسی فلمز کوئی ڈاکیومنٹریز جو ہمارے بچے یا ہمارے نہیں ہے. محمد میڈیا کو سب یوز کرتے ہیں، برا بھلا سب بولتے ہیں سب، لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں. کون سا انسان ہے جو یہ بول رہا ہے کہ میڈیا کی بہت برائیاں لیکن اس کے گھر میں ٹی وی نہیں؟ آج پریکٹیکلی ہم نے سولوشن نہیں نکالا، ہم لوگ فیل گئے اس کے اندر. میڈیا کو حرام 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 کہتے کہتے ہم لوگوں نے اس کو مکمل اختیار کر لیا حرام بولتے بولتے. بتائیے کون سے علامہ فہامہ کا گھر باقی جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ صرف بولتے رہ گئے ہم لوگ. ہمارا کام تھا اس میڈیم کو یوز کر کے اس کے اندر اتر کر اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی خیر کو ہم اگر اجاگر کرتے تو کئی حرام دکانوں میں حلال دکان بھی تو اسٹور کھلی ہوتی. اگر میڈیا کے اندر ایک بازار ہے اس میں سب کچھ بک رہا ہے اچھا اور برا، تو اچھا بیچنے والے کیوں کھڑے نہیں ہیں اس کے اندر؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب کنٹینٹ نہیں ہے، آپ کیا دکھا رہے؟ کارٹون دیکھ کر آپ کے بچے کی زندگی کارٹون بن جاتی ہے. آپ پریشان ہیں، ریئل لائف میں وہ نہیں. پہلے شروعات ہوتی ہے کارٹونز، شروعات ہوتی ہے واٹس ایپ کی، آپ کی ویڈیوز براؤز کرتا ہے پہلے. نیکسٹ وہ یوٹیوب یوز کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر وہ وائس یوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کارٹونز دیکھ لیتا ہے. یہ فیس کارٹون کا بہت دن نہیں چلتا، چونکہ کارٹون دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت کیا وہ اگتا جاتا ہے. کارٹونز ختم ہونے کے بعد وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے. جنرل فلمز جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہے وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے. اس کے بعد ہارڈ کور فلمز، وہ ایسی فلم جو بالکل بڑوں کے لیے بنی ہوئی ہے، بچوں کے لیے نہیں. خون خرابہ مار دھاڑ جس کے اندر ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ لا اینڈ آرڈر توڑنے والی باتیں ہوتی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے وہ فیز سب سے بھیانک ہے، لیکن اس کو بھی میں بولتا ہوا چلوں اس فیز سے بہت ساری مسلم مائیں اور باپ گزر رہے ہیں. لوگ میرے پاس آ کے بولتے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے. ہمارا بچہ پورن ایڈکٹ ہو چکا ہے، اشلیل پکچریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے. عمر کیا ہے؟ 6 سال 7 سال 8 سال اور 9 سال. میں بتا رہا ہوں پرسنلی لوگ آ کے میرے سے کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں 6 سال کے بچوں کی. آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ کیسز وہ ہے جو دھڑلے سے ہو رہے ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. کسی نے خاموشی سے دیکھا تو ماں کے تو ہوش اڑ گیا، اس نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسی فلمیں ہوتی ہوں گی. دیکھا تو اس کے بولتے نا ہوش اڑ گیا، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کروں؟ اچھا کس منہ سے بولیں گے اس کے بعد کہ یہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے؟ یہ سٹارٹ ہے اس کی، یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب پیرنٹنگ کا جہاں معاملہ ہے، ایجوکیشن بھی برباد ہوتا ہے، اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے، اس کی سوچ اور سمجھ برباد ہوتی ہے، اس کی فن اور صلاحیتیں برباد ہوتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے آپ کی غلط اس سے.
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا اسمارٹ فون پھینک دیں، تمام دنیا سے دور ہو جائے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو یوز کیجیے 2 گھنٹہ میکسیمم، جو کہ 4 سال کے اوپر کا بچہ ہو تو یہ میں بتا رہا ہوں جو WHO کے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ بچوں سے دور رکھے، تو 2 آورز کا دے رہے 4 ایئرس کے بعد. اور اگر 2-3 سال کا بچہ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں ہینڈ سیٹ تو پریفریبل نہیں ہے، ٹی وی پہ دیکھے، چونکہ ٹی وی بڑا ہوتا ہے. میں اب ٹی وی دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوں. اب ایک آدمی ایڈکٹڈ ہے، شراب پیتا 10 بوٹل، تو اس کا علاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر، وہ 9 بوٹل 8 بوٹل 7 بوٹل یہ پھر اس کے بعد الٹرنیٹ کچھ میڈیسن، اور اس کے بعد چھوٹتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بڑا اسکرین ہونے سے آنکھوں پہ اتنا پریشر نہیں آتا ہے. تو 2 سال کا بچہ ہے تو آدھا گھنٹہ اگر دیکھ لے چلتا ہے. یہ چھوٹا ہوتا ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، 2 بچے بیٹھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں خراب ہوتی ہے، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بڑا اسکرین پہ چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ، 4 سال سے اوپر 2 گھنٹے تک ایٹ میکس دیکھ سکتا ہے. لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، چونکہ ہم کو خالی وقت چاہیے. آپ کو دعوت میں جانا ہے، آپ کو فری رہنا ہے، آپ کو بزنس کا کام کرنا ہے، آپ کو کھانا سکون سے بنانا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا؟ موبائل. آپ نہیں جانتے ہیں یہ اوپن نیٹورک جو ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ، جس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے روک ٹوک نہیں ہے، ہر چیز ایکسس ہو جاتی ہے بہت آسانی سے چند بٹنوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی؟ بتاؤ مجھے. جبکہ میڈیا میں ہمارا کوئی پریزنٹیشن نہیں تو ہمارا مواد تو وہاں ہی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو کیسے مجھے بتاؤ، آپ بتاؤ کیا سولوشن آپ کیا نہیں ہے؟ تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ آپ اس چیز میں نہ ہو جب بچے سامنے ہو. آپ یوز کیجیے. آپ کے آفس کا کام کرنا ہے بچوں کے سامنے مت کہ آپ جائیے ہم آفس کا کام کر رہے ہیں یہاں. جب ہم فری ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے، تب موبائل کا استعمال نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ گھوم رہے تو آپ کے ساتھ گھوم رہے، دوسرا کچھ کام نہیں کر رہے. سمجھ رہے؟ تو آپ کو عمل سے بتانا ہوگا کہ دیکھو بچوں میں بھی اس سے دور رہتا ہوں، تب بچے بھی پھر عمل کریں گے. ورنہ یہ جو ایڈکشن ہے نا، میں آپ کو پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے، یہ چیز اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو یہ دن دور نہیں جب ہم اپنے 2-2 3-3 مہینے کے بچوں کو تو دکھائی رہے ہیں. مان لو آپ کو ایک بیلٹ باندھتی بہت ساری مائیں سر پہ یہاں لگا دے رہی ہے اپنا فون، بچے کو کھانا کھلا رہی ہے. ابھی کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے کا. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ نسلیں قرآن و سنت جو کہ ریئل لائف ہے، اور یہ میڈیا ایڈونچر اور ایک ایسی زندگی بتاتی ہے جو ریئل نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھنے کے بعد ریئل لائف میں جی سکیں گے، ریئل لائف ورک کر سکیں گے. ان کو محنت پسند ہوگی. جہاں ایک آدمی 3 گھنٹے مالدار ہو کے پوری دنیا پہ قبضہ کر لے رہا ہے، وہ بچہ کیا پوری زندگی لگائیں گا؟ اور اس کو ریئل لائف ہیروز، انبیاءوں کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اس کو لیں گے؟ اتنا ٹائم لگا، یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ریئل لائف ہیرو، ہمارے ہیرو ایڈونچر میں یہ 2 گھنٹے میں پوری دنیا پہ قبضہ. اور رول توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، قانون کو توڑنا. ہر فلم کا میسج یہ قانون توڑنا. کون سی فلم میں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے گنڈے کو پکڑا اور لے جا کے عدالت میں پیش کیا، پھر پیشیاں چلی سے ریئل لائف میں 10-10 سال چلتی، اس کے بعد سنوائی اور پھر نتیجہ ہے نہیں، خود ہی ڈیسیجن میکر، اس کا اڑا دیا، اس کو مار دیا، اس کو لے کے بھاگ گئے، سب خود کر رہا. تو یہ بچے کیسے اطاعت گزار بنیں گے، فرمانبردار بنیں گے، دین پہ چلیں گے؟ بہت سنجیدگی سے. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، بچوں کو فون دیتے ہیں، بہت لمٹ میں دیجیے، مانیٹر کیجیے، دیکھیے، اور لمٹ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھتے رہیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. چھوٹی اسکرین کے بدلے ہو سکتا ہے بڑی اسکرین پہ دکھائیے کوئی چیز جو ان کے فائدے کی ہو، اور ان کا انٹرسٹ اس میں جگائیے. اگر بچے انٹرسٹ نہ ہے تو اس میں انٹرسٹ جگائیے.